السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے اور چوری پکڑی گئی۔ اس کہانی کے لکھاری ہیں حسن عابدی اور یہ بک گروپ کی شائع کردہ کتاب جلیبیاں سے لی گئی ہے۔ تو چلیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کل امتحان ہو رہے ہیں؟ طالب چچا نے پوچھا۔ کیوں بچوں، تمہارے پرچے کیسے ہوئے؟ سیما بولی، بس ہو ہی گئے، 2 سوال چھوٹ گئے۔ ریاض نے کہا، طالب چچا اس سے پوچھئے 2 سوال کیسے چھوٹ گئے؟ دراصل قمیض کی جیب سے کارتوس نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ کارتوس کیا ہوتا ہے؟ طالب چچا نے حیرت سے سوال کیا۔ کیا تم لوگ امتحان کے کمرے میں رائفل اور کارتوس بھی ساتھ لے جاتے ہو؟ میں نے کہا، ننھے پرزے ہوتے ہیں جن پر بچے سوالوں کے جواب لکھ کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے، طالب چچا بولے۔ نقل کر کے امتحان پاس کرنا تو ہے ایسی کامیابی پر۔ ریاض نے سوال کیا، طالب چچا کیا آپ لوگ امتحان میں نقل نہیں کرتے تھے؟ طالب چچا بولے، ہمارے زمانے میں ایک تو سختی بہت ہوتی تھی، دوسرے اچھے بچے ایسی باتوں سے بہت دور رہتے تھے۔ 8ویں جماعت میں ہم نے نقل کرنے کا انجام دیکھ لیا تھا، جب بدرل کی ٹوپی سے تاریخ کا خلاصہ پکڑا گیا اور ہمارے کلاس ٹیچر بیگ صاحب نے بدرل کو کان سے پکڑ کر پورے حال میں 2 چکر لگوائے تھے۔ توبہ توبہ، ایسی ذلت کسی کی نہ ہوئی ہوگی۔ ہم سب نے اپنے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ یہ قصہ سنا کر طالب چچا بولے، ہمارے ریاضی کے استاد تھے شریف صاحب، دبلے پتلے پستہ قد، لیکن آواز کراری پائی تھی۔ دبے پاؤں چلتے تھے اور دشمن کے سر پر اچانک پہنچتے تھے۔ 9ویں کلاس کے امتحان میں شریف صاحب ہمارے نگراں تھے۔ پرچے تقسیم کرنے کے بعد انہوں نے اپنے تھیلے میں سے روز کا اخبار نکالا اور اونچی کرسی پر آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے بولے، میرے اچھے دوستو، اپنا اپنا کام کرو، ادھر ادھر دیکھنے، خسر پھسر کرنے اور نقل کرنے کی کوشش ہرگز نہ کرنا، ورنہ اس کی سخت سزا ہے۔ اب میں تم پر اعتبار کرتا ہوں اور تمہاری کامیابی کی دعا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر شریف صاحب نے اخبار کے ورق کھولے اور آرام سے پڑھنے لگے۔ ذرا دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا اخبار ان کے منہ پر پھیلا ہوا تھا اور وہ اخبار دیکھتے دیکھتے شاید اونگ گئے تھے یا واقعی سو رہے تھے۔ لڑکوں نے جب دیکھا کہ میدان صاف ہے تو پہلے آپس میں اشارے شروع ہوئے، پھر لڑکوں نے جیب سے پرزے نکال لیے، 1-2 نے تو آپس میں نوٹس کا تبادلہ بھی کیا۔ اچانک اخبار اڑ کر زمین پر جا گرا اور شریف صاحب چیتے کی طرح انگڑائی لے کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے وہیں سے للکارا، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، کھڑے ہو جاؤ، ادھر آؤ، باہر نکلو۔ معلوم ہوا کہ شریف صاحب نے، جو اپنے نام سے زیادہ شریف تھے، اس روز کے اخبار میں بہت سے سوراخ بنا لیے تھے جن سے وہ سارے ہال کا منظر آنکھیں کھولے دیکھ رہے تھے۔ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اخبار منہ پر پھیلا رکھا ہے تو یقیناً سو رہے ہوں گے۔ انہوں نے سبھی کی چوریاں پکڑیں اور سزائیں بھی دلوائیں۔ لیکن اس سے زیادہ خطرناک واقعہ بورڈ کے امتحان میں پیش آیا۔ ہمارا ایک دوست تھا، شابو، بہت موٹا تھا، اس لیے شابو موٹا کہلاتا تھا۔ لڑکے اس سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ مجھ سے کہنے لگا، میری تمہاری سیٹیں ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے میری مدد ضرور کرنا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ بدرل بولا، کوئی حرج نہیں، تمہاری مدد میں کروں گا۔ اس دن اردو کا پرچہ تھا۔ بدرل اپنی دونوں جیبوں میں اردو کے نوٹس چھپا کر لایا تھا۔ اس نے شابو کو اشارے سے بتایا کہ فکر نہ کرنا، میری دونوں جیبیں بھری ہوئی ہیں۔ اس اشارے بازی کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ہمارے اسکول کی تاریخ میں آج تک ریکارڈ کے طور پر محفوظ ہے۔
बदरल ने सर उठाकर पहले तो पानी की फरमाइश की, फिर एक उंगली का इशारा किया कि मुझे गुसल खाने जाना है और चेहरे पर ऐसी बेबसी तारी कर ली कि मामला बहुत ज़रूरी है। निगरान ने कहा, जाओ। बदरल तेज़ी से बाहर निकल गया। अब शाबू मोटा अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसने भी एक उंगली का इशारा किया। निगरान ने खुश दिली से कहा, हाँ तुम भी जाओ। अपने प्रोग्राम के मुताबिक वो भी हाल से बाहर निकल गया। बड़ी देर हो गई। बदरल और शाबू दोनों वापस नहीं आए। फिर जब इम्तिहान का वक्त ख़त्म हुआ, घंटी बजी और हम सब बाहर निकले तो देखा कि हेड मास्टर के दफ्तर के सामने दोनों मुर्गा बने हुए हैं। दोनों ने माफ़ी मांगकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। मैंने बदरल और शाबू दोनों दोस्तों से पूछा, यार बताओ तो सही, ये हादसा कैसे गुजरा? बदरल बोला, गुसल खाने में दाखिल होने के बाद मैंने कागज़ के पुर्जे जेब से निकाले और साथ वाले गुसल खाने से शाबू के खांसने का इंतज़ार करने लगा। मैंने इसे इम्तिहान हाल से बाहर निकलते देख लिया था। सारी स्कीम पहले से तय थी। लेकिन शाबू ने कहा, अब तुम मेरी भी तो सुनो। हेड मास्टर साहब ने मुझे रास्ते में देखा तो रोक लिया और कहा, पहले लड़के को वापस आने दो। फिर वो हजरत खुद गुसल खाने की तरफ चल पड़े और मैं खड़ा इनका मुंह देखता रह गया। फिर ये हुआ। बदरल ने कहानी का सिरा जोड़ते हुए कहा कि मैंने जब साथ के गुसल खाने से खांसी की आवाज़ सुनी तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा की सवाहने उमरी फर फर पढ़कर सुनाने लगा। अभी मैं दरमियान में ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी, शामत आई है क्या? मेरी तो जान ही निकल गई। डरते डरते दरवाज़ा खोला तो हेड मास्टर साहब लाल लाल आंखें निकाले मौत के फरिश्ते की तरह सर पर सवार थे। उन्होंने मुझे कान से पकड़ा और पलटते ही चपरासी को आवाज़ दी, पकड़ना इस लड़के को। क्या नाम है इसका? शहाबुद्दीन। खबरदार जाने ना पाए। शाबू बोला, अभी मैं भागने के लिए दाएं बाएं देख ही रहा था कि चपरासी ने आकर गर्दन दबोच ली। फिर ये हुआ कि मास्टर साहब ने दोनों शरीर लड़कों के सर आपस में टकरा दिए और इसके बाद मुर्गा बनाया। जी तो बच्चों, देखा आपने, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि इम्तिहान में नकल करना बहुत बुरी बात है। जी तो बच्चों, कैसी लगी है आपको आज की ये कहानी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल MK आर्ट फूड एंड एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें।